الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدقت يا رب العالمين. صدر جلسہ وفاق المدارس عربیہ اسلامیہ پاکستان کے رئیس حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب زیدہ وقارکم، جانشین مفتی اعظم مفکر اسلام حضرت مولانا تقی عثمانی زیدہ حیاتکم، میزبان عزیز حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری زیدہ حیاتکم، ہمارے مخدوم محترم حضرت خواجہ خان محمد نور اللہ مرقدہ کے فرزند جانشین عزیز مکرم خلیل احمد زیدہ وقارکم، جمعیت علماء اسلام کے ناظم عمومی سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین برادر عزیز مولانا عبدالغفور حیدری، و دیگر اس تاریخی اجتماع میں تشریف فرما اہل علم و حکمت، عزیز طلباء اور معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے واجب الاحترام سامعین، 30 اپریل 2015 عیسوی ہم ملک کی نامور تعلیمی درسگاہ جامعہ خیر المدارس کے جلسہ تقسیم اسناد میں جمع ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے میزبان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری درخواست پر انہوں نے مجھے
جلدی وقت دے دیا. جسمانی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، امراض کا ہجوم ہے، ابھی کچھ عرصہ قبل کینیڈا میں ایک ہسپتال میں اپنا چیک اپ کروا رہا تھا. ڈاکٹر مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے یور ایکٹیویٹیز، یور فوڈ سسٹم وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا ایکٹیویٹیز یہ ہے کہ بقول حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ صبح دم ریل میں گزرتی ہے، شب کسی جیل میں گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو اس کھیل میں گزرتی ہے. اور فوڈ کا سسٹم یہ ہے کہ کبھی رات کے 3 بجے، کبھی 2 بجے، اور پھر سفر. ان تینوں ڈاکٹروں نے وہ جو مجھے اوزار لگا رکھے تھے چیک اپ کے لیے، ان کو سمیٹ لیا اور کہنے لگے آپ نے خودکشی کا ارادہ کر رکھا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر یہ خودکشی نہیں، اللہ گواہ ہے. میری عمر کے بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. میں اب تک موجود ہوں صرف قرآن و سنت کی برکات سے. میرا اصل علاج ہی یہی ہے. میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں اگر مجھے کچھ دیر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو دعوت کے سفر سے مجھے روکا نہ کرو. خیر المدارس یوں تو پورے ملک کا محسن ہے، بلکہ بعض نسبتوں سے تو پورے عالم اسلام کا محسن ہے. ذاتی طور پر میں، جیسا کہ حضرت قاری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بہت دعاگو ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے بچوں کو وہ دولت عطا کر دی ہے کہ میں باپ ہو کر بھی نہیں دے سکتا تھا. دو پوتیوں کو انہوں نے میری دورہ حدیث سے فراغت کی سعادت سے ہمکنار کیا. ایک پوتا بھی اس میدان میں محنت کر رہا ہے. میں سوائے اس کے کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کی اس خیرخواہی اور اس ہمدردی کا اجر رب العالمین اپنی شان کے مطابق انہیں عطا فرمائے. اور ہمارے قابل فخر اکابر اسلاف جنہوں نے خلوص نیت سے
اس گلشن علم و حکمت کی بنیاد رکھی. اللہ تعالی انہیں اپنی جوار رحمت میں دائمی بصیرہ عطا فرمائے. برے صغیر کی آزادی کی تاریخ تو بہت طویل ہے. اختصاراً تھوڑی سی یاد دہانی کراتے ہوئے میں اپنی بات مکمل کروں گا. 1857 کی جنگ آزادی میں اسلام کے وفادار بیٹوں نے جی بھر کے شہادت کے جام پیے. اور اس شان سے مقتل میں گئے کہ قاتل لرز اٹھا، سمجھ گیا ہم ان کے جسم کو ٹکڑے کر رہے ہیں لیکن ان کے عزم کو شاید ہم ٹکڑے نہیں کر سکیں گے، ختم بھی نہیں کر سکیں گے. مسلمان ان کی مرکزیت اور جمعیت تقسیم کی بھیڑ چڑھ گئی. کچھ ہندوستان میں رہ گئے، کچھ اسلام کے نظام عدل کی خواہش لے کر یہاں چلے آئے. لیکن فرزندان اسلام نے یہ محسوس کیا کہ جو سیٹ اپ ریاستی نظام کو چلانے کے لیے لایا گیا ہے اس میں دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا کوئی سکوپ نہیں ہے. عقائد کی اصلاح بھی ہوگی، اخلاق کا تحفظ بھی ہوگا، لیکن ان کی مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. بالکل اسی طرح دوسرے رخ پر یہ سوچا گیا کہ ہمیں اللہ نے آزادی تو عطا کر دی، اب ہمیں اپنی قوم کے عقائد کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. ان دونوں اہداف کے پیش نظر علی گڑھ وجود میں آیا معدے کی تسکین کے لیے، معاشی تقاضوں کی تکمیل کے لیے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی بے سر و سامانی کے عالم میں. حیران کن بے سر و سامانی، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایک قد آدم یا کچھ کم و بیش درخت کے نیچے بیٹھ کر دو آدمی جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ سلسلہ عالمگیر ہو جائے گا. اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور دارالعلوم کا فیض
جہاں تک سورج کی پہنچتی ہے اور ہوا پہنچ رہی ہے، دارالعلوم کا فیض قرۂ ارض پر جگمگا رہا ہے۔ مجھے قرۂ ارض کے مطالعے کا اللہ نے موقع دیا، میں جہاں پہنچا مجھے دیوبند سے نسبت رکھنے والا کوئی عالم تعمیر انسانیت کرتا ہوا نظر آیا۔ امریکی ریاستیں، جزائر، ویسٹ انڈیز، مشرقی ممالک، بیجنگ سے اوسلو تک پاکستان بننے کے بعد ہمارے لارڈ میکالے کے نظام تعلیم سے فیض یافتہ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، ہم پاکستان کو معاشی طور پر بھی اور دوسرے رخ پر بھی قابل رشک بنائیں گے۔ ہم نے انہیں موقع دیا اور ہم منبر محراب میں چلے گئے۔ منبر محراب سے قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند ہوئی۔ بے شک ہم نے قوم کو ترغیب دی، متوجہ کیا کہ اس کام میں ہمارا تعاون کرو، لیکن کچھ ایسے مراکز بھی ہیں کہ جہاں یہ بھی نہیں ہوا، روایتی چندہ نہیں لیا گیا، خاموشی سے کام جاری رکھا گیا، اور آج میرے پہلو میں وفاق المدارس عربیہ اسلامیہ کے ناظم اعلیٰ بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صرف پاکستان میں دینی مدارس کی تعداد کیا ہے؟ جو مدارس وفاق میں شامل ہیں، قاری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی تعداد 19,000 ہے۔ 23 لاکھ طلبہ اور طالبات۔ مدارس کی تعداد 19,000 ہے اور ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد 23 لاکھ 23 لاکھ۔ یہ واقعتاً بہت بہت بڑی این جی او ہے، اور اس این جی او کو دیکھ کر، اس کے ثمرات دیکھ کر، اس کے نتائج دیکھ کر اسلام دشمن این جی اوز کمپلیکس فیل کرتی ہے، احساس کمتری میں ڈوبی ہوئی ہے، اور وہ اپنے پالتو وفاداروں کو کہتی رہتی ہے کہ انہیں بدنام کرو، ان پر الیگیشن لگاؤ، کسی طرح سے یہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں۔ چنانچہ میرے سامنے ابھی کوئی عزیز کہہ رہا تھا کہ علماء کے ساتھ دہشت گردی جیسا کبھی فعل منسوب کرنا
ایک معمول بنا ہوا ہے. نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا چلا آیا ہے، شاید آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اچھا، میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تو ہم نے جو فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں پاکستان کے آدھے حصے کے ہیں. پاکستان کا وہ آدھا حصہ جو ہم سے جدا کر دیا گیا، اس میں بھی دینی مدارس کی تعداد اور اس کے نتائج اور ان کے ثمرات قابل رشک ہے. بعض مدارس میں 5000 مسافر طلباء ہیں، یہ دارالمقام میں رہتے ہیں. بعض اداروں میں 9000 تک بھی طلباء ہیں. میں اس موقع پر اس اجتماع میں ایک دعا کے لیے عرض کرتا ہوں. بنگلہ دیش کے بہت بڑے مفتی فقیہ ملت مفتی عبدالرحمان صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں زندہ رکھے، اس وقت شدید علیم ہے اور سنگاپور کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے. آپ ان کی صحت اور سلامتی کی دعا فرمائیں گے؟ جی بس ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز یہ کوئی تعلی نہیں، مبالغہ نہیں، سنجیدہ عزم ہے کہ اس سرزمین کو محمد عربی کے نظام سے آباد کیا جائے گا. اگر یہ حضرات کر لیتے جو پہلے سے موجود ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی، لیکن وہ کسی اور کام میں لگ گئے. اب یہ کام انشاءاللہ یہ فقراء کریں گے. میں ان طلباء کو جو آج فراغت حاصل کریں گے اور ان بیٹیوں کو جنہیں آج سند دی جائے گی، چادر پہنائی جائے گی، انہیں عرض کروں گا کہ آپ کو امانت دی جا رہی ہے. یہ امانت جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہو اسے پھیلائیں. بداخلاقی اور بے-حیائی کا جو طوفان اس وقت معاشرے میں نظر آتا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے سائے میں لے آئیں تاکہ ان کا ایمان بھی بچ جائے اور اخلاق بھی بچ جائے. تشکر و امتنان کے انتہائی جذبات پر اپنے عزیز کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو ایک فرزند دیا. ہمارے عزیز وہ بھی قاری ہیں، قاری احمد محمد حنیف جالندری، پورا نام قاری احمد محمد حنیف. جب میرے عزیز نے فون پر رابطہ کیا تو یہ حوالہ بھی دیا کہ چونکہ اللہ نے ان کو بھی اس سعادت سے نوازا ہے تو ان کی بھی خواہش ہے کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کریں. میں اپنے عزیز کو بھی تبریک کہتا ہوں اور قاری احمد محمد حنیف جالندری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے خاندانی وقار کا نشان بنے اور اللہ انہیں بھی اپنے والد، اپنے دادا اور خاندان کے دوسرے
قابل احترام کرداروں کی طرح علم و حکمت کے حوالے سے عالمی عزت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Message TV. This is your channel. This is your channel.